اسلام بول کے معزز ناظرین، ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب ایردوان کی زندگی کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلے 2 حصے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں بیان ہوا تھا کہ طیب اردوغان جب اقتدار جیت چکا تھا تو جیتنے کے بعد سیکولر لابی لادین طاقتیں یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ آتے ہی حجاب کو پردے کو لازم کر دیں گے، اور جب یہ پردے کی بات کریں گے، شریعت کے نفاذ کا اعلان کریں گے تو سیکولر لابی کو ہلچل مچانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہاں طیب اردوغان نے آتے ہی کہا کہ ہم تو ملکی مسائل حل کرنے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے اور قوم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے وہ کام کرنے جن کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا۔ حجاب وغیرہ یہ ساری گھر کی باتیں ہیں اور انہیں آپ گھر میں حل کریں۔ خود میں اپنی بچیوں کو یہاں ترکی میں حجاب پر پابندی کی وجہ سے دوسرے ملک پڑھانے پہ مجبور ہوں۔ ہم تو یہاں ملک کی دولت ملک پہ خرچ کریں گے۔ اس بات میں، اس جملے میں کہ ہم ملک کی دولت ملک پہ خرچ کریں گے، ایک طنز تھا پچھلی لادین لابی اور سیکولر حکومتوں پر، کیونکہ انہوں نے سارے کا سارا پیسہ اسلام کو دبانے اور ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے میں لگا دیا تھا۔ تو یہاں طیب نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنا سارے کا سارا پیسہ ملک پر ہی لگائیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب جب انہوں نے حکومت میں آئے تو اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ طیب کی حکمت عملی کو نہ سمجھنے والے اپنے اور پرائے دونوں متضاد تبصرے کر رہے تھے۔ جو اپنے تھے یعنی سابقہ ان کی پارٹی والے، سعادت پارٹی والے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، اس لیے اس نے پارٹی توڑی ہے، سعادت پارٹی اپنی پارٹی بنائی ہے۔ اور جو مخالف تھے سیکولر لوگ، انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور یہ عنقریب شریعت کے نفاذ کا اعلان کرے گا۔ لیکن اس سارے کھیل میں عوام کی خاموش اکثریت نے طیب اردوغان کی حکمت اور فراست کی داد دی۔ مقبول اور نوجوان اصلاح پسند وزیر اعظم نے الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی، حلف اٹھانے سے پہلے ہی جہاز میں صحافیوں اور تاجروں کی ٹیم لی اور انہیں ساتھ لے کر یورپ کے دورے پر پہنچا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ ہم یورپی یونین میں حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ اتنا مسلسل کام کر رہا تھا، یہ اتنا کام کر رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ والے تھے وہ بیچارے تھک ہار کر اپنی باری باری فرائض انجام دیتے تھے، لیکن یہ شخص مسلسل جاگ کر کام کرتا تھا۔ اس کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا سب جہاز میں ہوتا تھا، اور اس دورے کا خاص ہدف ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ اس کے اقتصادی ماہرین کئی ممالک کے ساتھ تجارتی امکانات کی تفصیل مہیا کرنے اور یورپی اشتراک کے ساتھ تجارت کے فروغ کی بنیاد رکھنے اور بند راہیں کھولنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ترکی میں قدرتی وسائل عرب ممالک جیسے نہیں، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے زور بازو سے کرنا ہوگا۔ یہ حقیقت نو منتخب حکمران کے سامنے تھی۔ اس نے ملکی و بین الاقوامی تجارت کے فروغ کو ہدف قرار دیا ہوا تھا، جس میں اسے غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے IMF کے قرضے اتارنے شروع کیے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ IMF کے قرضے کبھی نہ اترنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور جو کوئی ان سے قرضے لیتا ہے وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ تو نئی آنے والی حکومت پر ایک طرف بیرونی اداروں کے قرضوں کا ناقابل تحمل بوجھ تھا، دوسری طرف ملکی تنخواہ یافتہ طبقے کے باقی ماندہ واجبات کثیر مقدار میں واجب الادا تھے۔ اردوغان نے دونوں طرح کی رقومات کی قسط وار ادائیگی شروع کر دی۔ جب یہ منتخب ہوا تو ملکی برآمدات $36 ملین کے قریب تھی اور غیر ملکی زر مبادلہ $321 ملین کے لگ بھگ تھا۔
ملک اقتصادی بحران کا شکار تھا اور عالمی سطح پر یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ عالمی اقتصادی بحران کی زد میں آ کر ترکی اب دیوالیہ ہوا یا تب دیوالیہ ہوا۔ اور جو ان کے دشمن تھے سیکولر لوگ، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ حکومت معاشی بحران کی زد میں آ کر آج ناکام ہوئی یا کل ناکام ہوئی۔ وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ یہ حکومت آج یا کل تو ناکام ہو ہی ہوگی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد طیب نے اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ سب سے اہم یہ کہ بھاری بھرکم ملکی وزارتیں کم کر کے اس نے 22 تک محدود کر دیں۔ بعد میں چند ایک کا اضافہ کرنے کے سبب اب کل وزارتیں 25 ہیں ترکی میں۔ اس کے بعد وہ ملک میں مچی لوٹ مار کے راستے بند کرتا گیا۔ بدعنوانی پر قابو پانے میں اسے حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کا بنیادی سبب اس کا خلوص اور اس کا حسن تدبیر قرار دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ غیر ملکی دوروں میں تاجر برادری کو ساتھ لے جاتا اور نئے نئے تجارتی معاہدے کرتا تھا۔ ان مخلصانہ اقدامات کے نتیجے میں 6 سال کی قلیل مدت میں ترکی کی برآمدات 2008 میں $130 ملین سے تجاوز کر گئی۔ ترکی کی معاشی ترقی میں اس کی تعلیمی تحریک کا بہت بڑا دخل ہے۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبران میں ترکی نے 151 ممالک سے ووٹ لیے۔ ان ممالک میں اکثریت سفارت کاری کے حوالے سے ترکی کے قائم کردہ تعلیمی اداروں کا بڑا دخل تھا، خصوصاً افریقی ممالک میں۔ شروع میں یہ تعلیمی ادارے خاص تعلیمی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، پھر انہی اداروں کے اندر ایسے لوگ بھیجے گئے اور مقرر کیے گئے جو ان ممالک کے تاجر حضرات کو ترکی کے تاجر حضرات کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں مدد دیں۔ ان اداروں کا معیار بھی کافی بہتر ہے، ڈیزائن، فرنیچر وغیرہ سارا یہ ترکی سے جاتا ہے۔ یہ اسکول مرکزی بڑے بڑے شہروں میں بنائے گئے ہیں اور ان میں خصوصی طور پر بڑے لوگوں اور شرفاء کے بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے ارباب اقتدار کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں ان تعلیمی اداروں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ترکی کے سرمایہ دار خاندانوں اور افراد نے ان اداروں کے ذریعے اپنے لیے دنیا بھر میں راہیں کشادہ کرنے میں آسانی پیدا کی۔ ترکی کی تیز رفتار ترقی میں اس جماعت کے اسکولوں کو اور ان کی عمل دخل کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا ترکی کی اقتصادی ترقی میں بڑا ہاتھ ہے۔ جیسا پاکستان کے زلزلے میں دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ صدر مشرف کو $4 ملین کا چیک پیش کیا تھا طیب اردگان نے، اور قربانی کے موقع پر کئی ہزار گائے ذبح کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ اس سارے کاموں سے ترکی کے لیے دنیا بھر میں خیر سگالی کے جذبات پھیلے اور زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ترکی کو عالم اسلام میں روشناس کرانے، اسلامی ممالک سے قریب لانے اور اثر و رسوخ پیدا کرنے میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ 7-8 بلکہ کئی سالوں سے یہ ترکش اولمپک کروا رہے ہیں، جن میں 100 ممالک سے 500 منتخب بچے آتے ہیں اور ترکی کے مختلف شہروں میں محفلیں اور مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ بچے ترکی زبان میں تقریریں کرتے اور مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سے جو ماحول بنتا ہے، اس سے دنیا کے مختلف ممالک میں ترکی کی قیادت کو اچھی ساکھ بنانے میں مدد ملی ہے۔ ترکی کے اسلام پسندوں کی یہ جد و جہد مستقبل میں کس ہدف کو عبور کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ البتہ اتنی بات طے ہے کہ ان کو ناکام بنانے کے لیے جہاں عالمی خفیہ طاقتیں، یہودی اور عیسائی لابیاں سرگرم ہیں، وہیں پر یہ عالمی طاقتیں ترکی کو ناکام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور لگاتار کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح ترکی کی یہ اسلام پسند حکومت ناکام ہو جائے۔ وہاں پر یہ ترکی کے اپنے لوگ بھی، ہم وطن سیکولر لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام پسندوں کا عزم و ہمت، تدبیر و حکمت کتنی کامیابیاں سمیٹتا ہے اور ان کا راستہ روکنے والوں کی پھونکیں چراغ کی لو مدھم کرنے میں کتنی تیزی دکھاتی ہیں۔ ہمارے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کس طبقے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم خود اپنے ہاں کس ثقافت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور ہم کس کا دست و بازو بن رہے ہیں۔ عظیم اور قابل فخر ماضی کی جستجو میں مگن، قابل داد و تحسین لوگوں کا، یا اپنے منہ پر خاک اڑانے والے قابل توہین سر پھروں اور پاگلوں کا؟
کل گزشتہ ہمارے بڑوں نے تحریک خلافت چلائی تو ہم آج تک ترکوں کی نظر میں سرخ رو ہیں۔ آج اگر ہم دامن خلافت میں پناہ لینے کی کوشش کرنے والے ترکوں کی پشت میں چھرا گھونپیں گے تو کل کا مورخ ہمیں کن الفاظ میں یاد کرے گا اور آنے والی نسل کن جذبات کے ساتھ ہمارا تذکرہ کرے گی؟ کل اٹھنے والے اس سوال کا جواب اور اس مقدمے کا فیصلہ آج کے طرز عمل میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آج کو بہتر بنانا ہوگا۔ آئیے مل کر خلافت کی بنیاد رکھیں، ترکی کا ساتھ دیں اور امت مسلمہ کو، غموں سے نڈھال مسلمان بھائیوں کو خلافت کے ٹھنڈے شجر کے نیچے پناہ دیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ہو، اور اگر آپ مزید اس طرح کی شخصیات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔